یقیناً یہاں ایک جذباتی اور سبق آموز اردو کہانی ہے جس کا عنوان ہے باپ اور اس کے 5 بیٹے، ایک ایسی کہانی جو والد کی قربانی، اولاد کی ناشکری اور انجام کی صورت میں سبق دیتی ہے۔ باپ اور 5 بیٹوں کا انجام۔ ابتدا بغداد کے مضافات میں واقع ایک پرانی بستی میں ایک بوڑھا کسان رہتا تھا۔ اس کے 5 بیٹے تھے، یوسف، فاروق، حارث، سلمان اور ماجد۔ ماں کا سایہ بچپن میں ہی الفاٹے گیا تھا اور باپ نے اپنے بچوں کی پرورش دن رات محنت کر کے کی۔ باپ دن کو کھیتوں میں کام کرتا اور رات کو چراغ کی روشنی میں بچوں کو علم و اخلاق سکھاتا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے نیک خاندانی اور وفادار بنے۔ جوانی کا غرور اور دولت کا نشہ۔ وقت گزرتا گیا، بچے جوان ہوئے، تعلیم حاصل کی اور مختلف شہروں میں اپنے اپنے کاروبار اور ملازمتوں میں مصروف ہو گئے۔ باپ کو لگا کہ اس کی محنت رنگ لے آئی ہے، لیکن افسوس، جوں جوں بیٹے کامیاب ہوتے گئے باپ ان کی نظر سے اترتا گیا۔ پہلے یوسف نے کہا، ابا جی اب گاؤں کے ماحول کے عادی ہیں، شہر میں آپ کو تکلیف ہوگی، بہتر ہے اب گاؤں ہی میں رہیں۔ پھر فاروق نے کہا، ابا جی میں خود مصروف ہوں، بیوی کو آپ کی خدمت کا شوق نہیں۔ اسی طرح سب بیٹوں نے بہانے بنا دیے۔ خاموش فریاد۔ باپ کی آنکھوں میں نمی آ گئی لیکن زبان پر شکایت نہ آئی۔ اس نے گاؤں کی جھونپڑی میں تنہائی میں زندگی گزارنا شروع کر دی۔ وہ جو دن رات اپنے بیٹوں کی راحت کے لیے جیتا رہا، آج وہ بھولا دیا گیا۔ ایک دن گاؤں میں قحط آیا۔ کسان بوڑھا ہو چکا تھا، جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ بھوک سے تنگ آ کر اس نے اپنے بیٹوں کو خط لکھا، میرے پیارے بیٹو، میں بیمار ہوں، کھانے کو کچھ نہیں، دوائی نہیں، اگر ممکن ہو تو ایک بار آ کر مجھے دیکھ جاؤ، تمہارا باپ۔ لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ انجام، سچائی کا آئینہ۔ چند دنوں بعد ایک تاجر گاؤں آیا اور اس نے بتایا کہ وہ بوڑھا کسان دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، لیکن جاتے جاتے اس نے گاؤں کے مولوی کے پاس ایک وصیت چھوڑی تھی، میرے بیٹوں کو یہ پیغام دینا کہ جس نے اپنے باپ کو بڑھاپے میں چھوڑا، دنیا اسے عزت دے سکتی ہے مگر تقدیر کبھی معاف نہیں کرتی۔ جب 5 بیٹوں کو خبر ملی وہ سب گاؤں پہنچے۔ باپ کی قبر پر آنسو تو بہا رہے تھے مگر وہ باپ جو زندگی بھر ان کا انتظار کرتا رہا اب خاموش تھا۔ سبق۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ والدین کی خدمت اور عزت دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں تنہا چھوڑ دیتی ہے وہ دولت تو جمع کر سکتی ہے مگر اللہ کی رضا اور دل کا سکون کھو بیٹھتی ہے۔